فلم 92 میں ویلکم۔ میں ہوں خالد تبسم۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اس چینل میں ہم آپ کے لیے فلمی دنیا اور اس سے وابستہ لیجنڈ فنکاروں کے فن اور شخصیات کے بارے میں دلچسپ اور معلومات افزا ولاگ پیش کرتے ہیں۔ براہ کرم چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز لائک کریں اور انہیں دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد ملک میں اردو اور پنجابی زبان میں فلموں کی تیاری شروع ہو گئی اور 1960 تک اس میں کافی ترقی ہوئی۔ 1960 کے عشرے میں اکا دکا سندھی فلمیں بھی بننے لگیں۔ اس زمانے میں شمال مغربی صوبہ سرحد میں پختون فلم بینوں کی ایک بڑی تعداد اردو اور پنجابی فلمیں دیکھنے پر مجبور تھی، کیونکہ کسی فلم ساز نے پشتو فلمیں بنانے پر توجہ ہی نہیں دی تھی۔ بالآخر 1970 میں اس طرف عملی قدم اٹھایا گیا اور ہدایتکار عزیز تبسم نے پاکستان کی پہلی پشتو فلم یوسف خان شیر بانو تخلیق کی۔ یہ فلم 1 دسمبر 1970 کو نمائش کے لیے پیش کی گئی، جس کا بھرپور استقبال کیا گیا اور پختون فلم بینوں نے اسے سند پسندیدگی بخشا، جس کے نتیجہ میں یہ فلم 50 ہفتوں تک سینما گھروں میں زیر نمائش رہی۔ اس کامیابی کے بعد سرمایہ کاروں نے پشتو فلموں پر سرمایہ کاری شروع کر دی اور 1971 میں 5 پشتو فلمیں تیار ہوئیں۔ اس کے بعد 1977 تک سالانہ اوسطاً 5 سے 6 فلمیں تیار ہونے لگیں۔ 5 جولائی 1977 کو ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا تختہ الٹ دیا گیا اور ملک میں مارشل لا کا نفاذ کر دیا گیا۔ جنرل ضیاء الحق پہلے چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر اور بعد ازاں ملک کے صدر بن گئے۔ انہوں نے آتے ہی ملک میں نفاذ اسلام کا نعرہ لگایا اور سیاسی معاملات کے ساتھ مذہبی معاملات میں بھی سختی کر دی گئی، جس کی زد میں فلمیں اور فلمی کاروبار بھی آ گیا۔ فلموں کے لیے سنسر کوڈ سخت کر دیے گئے۔ فلموں میں اداکاروں کی جانب سے جسم کی نمائش پر سخت پابندی لگا دی گئی، حتیٰ کہ فلمی ڈانسز پر بھی اعتراض اٹھائے جانے لگے اور اکثر گانوں کو سنسر کے باعث کاٹ دیا جاتا۔ اگرچہ اردو اور پنجابی فلموں پر زوال آنا شروع ہو گیا، تاہم پشتو فلمیں بنانے والوں نے فلم سازی سے ہاتھ نہ کھینچا، بلکہ 1981 میں 16، 1982 میں 15، 1983 میں 25، 1984 میں 16 اور 1985 میں 30 فلمیں بنائیں۔ مجرا ڈانس پشتو فلموں کا ایک لازمی جز ہوتا تھا، چنانچہ فلم سازوں نے اداکاروں کو مکمل لباس میں ڈانس کرتے دکھانا شروع کر دیا۔ 1985 کے عام انتخابات کے نتیجہ میں محمد خان جونیجو وزیر اعظم بنے۔ کنٹرولڈ جمہوری فضا میں پشتو فلم سازوں نے بھی دوبارہ پرپرزے نکالنا شروع کر دیے۔ سینما گھروں میں سنسرڈ گانے بھی دکھائے جانے لگے۔ 1986 میں 27 پشتو فلمیں تیار کی گئیں۔ اسی طرح 1987 میں 19 اور 1988 میں 27 فلمیں بنائی گئیں۔ 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی طیارہ حادثہ میں ہلاکت کے بعد ملک میں عام انتخابات کے نتیجہ میں پیپلز پارٹی کی سربراہ محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت بنی۔ دیگر معاملات کے علاوہ فلموں کے سخت سنسر کوڈ میں نرمی کر دی گئی، جس کے نتیجہ میں پشتو فلم سازوں نے کھل کھلا کر ہیجان خیز بڑکیلے، اریاں اور فوش ڈانس اپنی فلموں میں شامل کرنا شروع کر دیے۔ پختون فلم بینوں نے ان کی خوب حوصلہ افزائی کی، چنانچہ آنے والی فلموں میں مختلف اداکاروں کے کھلے ڈلے اور جذبات میں آگ لگا دینے والے ڈانس اور ٹھمکے شامل ہونے لگے۔ ان اداکاروں میں مسرت شاہین، بابرہ راج، صبا شاہین، شہناز، منزہ شیخ، یاسمین خان، سنیتا خان اور سپنا کے علاوہ غیر معروف اور صحت مند ڈانسرز اپنے جسم کی کھل کر نمائش کرتے نظر آئے۔ ان فلموں میں نسوانی کولوں کے ٹھمکوں اور رقص کو بے حد پسند کیا جانے لگا۔ غرض ایسی فلموں نے پشتو فلم بینوں کا مزاج ہی بدل کر رکھ دیا، جو فلم کو اس کی کہانی کی وجہ سے نہیں بلکہ اریاں، فحش
سیکسی اور جذبات بھڑکانے والے ڈانسز کی وجہ سے پسند کرنے لگے۔ 1990 کی دہائی میں ایسی پشتو فلمیں دھڑا دھڑ تیار کی جانے لگیں۔ مجموعی طور پر 210 سے زائد پشتو فلمیں بنائی گئیں، جن میں بھڑکیلے ڈانس اور لو سین شامل کیے گئے، جن سے دیکھنے والوں نے بھرپور لطف اٹھایا۔ پشتو فلم سازوں نے بھی انہیں لطف مہیا کرنے کا پورا سامان دیا۔ فیملی کے ساتھ ایسے ڈانس اور لو سین دیکھنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے نوجوان طبقہ ہی سینما گھروں کا رخ کرتا تھا۔ کہتے ہیں ہر عروج کو زوال بھی آتا ہے۔ 1990 کی دہائی کے آخر میں پشتو فلمیں اور ایسے ڈانس اور لو سین اپنے خاتمہ کو پہنچے۔ ٹیکنالوجی میں تبدیلی اور بدلتے حالات نے پرانے سینما گھروں اور سیلولائڈ کی فلموں کی تیاری کا خاتمہ کر دیا۔ یوں اس لچر اور فوش دور کا اختتام ہوا۔